ارے بہن، تم بھی نا اس کلموہی سے کس بات کی امید لگائے بیٹھی ہو؟ جس عورت کے ہی نصیب پھوٹے ہوں وہ کیا جانے خوشیوں کے رنگ کیا ہوتے ہیں۔ سنا ہے 5 سال ہو گئے ہیں اس منحوس کو اس گھر میں آئے ہوئے، مگر ایک پھول تک نہیں کھلا اس کی گود میں۔ سردار صاحب مجبور تھے سو سہ رہے تھے، ورنہ بھلا اس کلموہی کے ساتھ بچے کون ہی پیدا کر سکتا ہے۔ تبھی تو مجبور ہو کے سردار صاحب کو دوسری شادی کرنا پڑی تاکہ اس گھر کو وارث آ سکے۔ قریب بیٹھی چند عورتوں نے بھی اس جملے پہ معنی خیز کہکے لگائے۔ ان کے منہ سے نکلنے والے طنز تیز زہریلے نشتر کی طرح سیدھے ماہین کے دل پہ لگ رہے تھے۔ ان الفاظ کی کاٹ اتنی گہری تھی کہ ماہین کا سینہ پھٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو امڑ آئے جنہیں وہ بڑی مشکل سے پلکوں کے حصار میں روکے ہوئے تھی۔ اس کا دل چاہا وہ چلا اٹھے کہ ان کو بتائے کہ اس کا قصور کیا تھا۔ کیا اس کا اس بنی کی رسم کا شکار ہونا اس کی اپنی مرضی تھی؟ وہ خود التمش کے سرد رویے اور بے اتنائی کی چکی میں پس رہی تھی۔ روز اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر رہی تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ اس کی زبان پہ تالے پڑے تھے، تقدیر نے اس کے پاؤں جکڑ رکھے تھے۔ مردوں کے ہجوم اور مہمانوں کی طنز آمیز محفل میں خود کو بالکل اکیلا، بے چاروں مددگار اور تنہا پا کے ماہین کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے مزید وہاں کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنی سیاہ چادر کو اپنے چہرے اور وجود کے گرد مضبوطی سے لپیٹا۔ نظر زمین پہ گڑے ہوئے قدم گھسیٹتی ہوئی مہمانوں کی نظروں سے بچ کے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، اپنے اسی تاریک اور سرد کمرے کی طرف جہاں اس کا مقدر صرف آنسو بہانا تھا۔ مہمانوں کے زہریلے تانے، ان کی حقارت آمیز ہنسی ماہین کے کانوں میں اب بھی ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ دل برداشتہ ہو کہ وہ مزید وہاں ایک لمحہ بھی نہ رک سکی، نظر جھکائے اپنے خوف زدہ قدموں کو سنبھالے ہوئے سیدھی اپنے کمرے کی طرف بھاگ اٹھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اندر سے دروازہ بند کیا۔ اس کی تمام تر ضبط کی دیواریں ایک ہی لمحے میں پاش پاش ہو گئیں۔ وہ دروازے کی پشت کے ساتھ نیچے فرش پہ پھسلتی چلی گئی۔ اس کا پورا وجود شدید ہچکیوں سے کانپ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک طوفان تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ اس کے رونے کی آوازیں باہر نہ نکل سکیں۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ اس کی روز میں ڈوبی ہوئی سسکیاں کمرے کی تنہائی میں گونج رہی تھی۔ 5 سال سے اس نے اس حویلی میں جو گھٹن، جو تنہائی، جو سرد مہری سہی تھی، آج تانوں کی اس وار نے اس کے دل کو اندر سے چھلنی کر دیا تھا۔ کل موہی، منحوس اور بانج جیسے کریا الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس ایک ونی کی شکار عورت کا مقدر صرف ذلت اور رسوائی ہی ہے؟ التمش کی اس بے اتنائی کا دکھ تو پہلے ہی اس کی جان لے رہا تھا، اوپر سے اس دوسری شادی نے اس کے بچے نہ ہونے کے تانے کو مزید عیاں کر کے اس کے وجود کو کٹی ہوئی شاخ کی طرح کمزور کر دیا تھا۔ وہ فرش پہ سسک سسک کے روتی رہی یہاں تک کہ اس کا گلا بیٹھ گیا، آنسو بہہ کے اس کی پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ اس تاریک اور ویران کمرے میں اس کا اپنا آپ ہی اس کا سارا واحد غمخوار تھا۔ اس کے رونے کی آواز سننے والا کوئی اس کی اپنی قسمت کے اور کوئی نہیں تھا۔ دروازے کی اوٹ میں بیٹھی ماہین ابھی اپنے بہتے آنسو پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ باہر سے دروازے پہ ایک ہلکی سی دستک ہوئی اور اگلے ہی لمحے بغیر کسی اجازت کے دروازے کا لاک کھل گیا۔ ماہین نے گھبرا کے سر اٹھایا۔ سامنے مبین کھڑا تھا، مبین جو سردار التمش کا دور کا کزن تھا، حویلی کی دجل و فریب اور گھٹیا ذہنیت کا عملی نمونہ تھا۔ اس کی گندی اور ہوسناک نظریں سیدھا ماہین کے لرزتے ہوئے وجود پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس وقت باہر مہمانوں کا شور ہے، شادی کی تیاریاں عروج پہ ہیں، کوئی بھی اس ویران کونے کے کمرے کا رخ نہیں کرے گا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دندناتا ہوا اندر گھس آیا، اندر سے دروازے کی کنڈی دوبارہ چڑھا دی۔ ماہین کا دل خوف سے دھک رہ گیا۔ وہ بکھلا کے فوراً فرش سے اٹھی اور پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا ایک ایک عضو دہشت سے کانپ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر جاؤ، ماہین نے کانپتی ہوئی اور ڈر سے ڈوبتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے مارے مزید آنسو امڑ آئے۔ مبین ایک گندی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیوانیت گھٹیا پن ناچ رہا تھا۔ ماہین کے بالکل قریب آ گیا اور ہنستے ہوئے بولا، کیوں اتنی گھبرا رہی ہو ماہین؟ باہر دیکھو، پورا خاندان تمہارے شوہر کی دوسری شادی کے جشن میں مگن ہے۔ سردار التمش کو تو 5 سال میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ تمہیں مڑ کے دیکھتا۔ وہ تو تمہیں ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ سمجھتا نہیں۔ شوہر وقت نہیں دیتا، مگر ہم تو دے سکتے ہیں نا۔ یہ گھٹیا جملہ کہتے ہی مبین نے آگے بڑھ کے ماہین کا بازو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ماہین نے چیخنا چاہا مگر اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی۔ وہ وحشیانہ انداز میں اس کے قریب ہونے لگا۔ ماہین نے اپنی تمام تر طاقت مجتمع کر کے اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔
خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر مبین کی طاقت کے آگے اس کا کمزور اور رو کے نڈھال ہو چکا جسم بے بس ہو چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے دور رہو مجھ سے، ماہین نے پھٹی پھٹی آواز میں فریاد کی۔ اس کی مزاحمت نے مبین کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ مبین نے زبردستی کرتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کرنے کی کوشش کی۔ ماہین کی عزت پہ پڑنے والی اس خوفناک سائے نے اسے اندر سے بالکل توڑ کے رکھ دیا۔ اس کی دنیا ایک بار پھر اندھیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی فضا میں گھٹنے لگیں۔ ماہین کی روح تک کو کانپ دینے والی اسے کھینچ تان اور بے بس سسکیوں کے بیچ اچانک کمرے کا مضبوط دروازہ دھماکے سے کھل گیا۔ دروازے کے فریم پہ سردار التمش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے سخت نقوش، آنکھوں میں سلگتا ہوا غصہ کسی قہر سے کم نہیں تھا۔ جب اس نے مبین کے ناپاک ہاتھوں کو اپنی بیوی کے جسم پہ جکڑے دیکھا تو اس کی رگوں میں خون کھول اٹھا۔ اس کے لیے وہ ایک لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی حویلی کی دہلیز پہ اس کے خون میں شامل ایک گھٹیا شخص اتنی بڑی جرأت کر جائے گا۔ التمش شیر کی چھلانگ میں شیر کی طرح مبین پہ چھپٹا، اس سے پہلے کہ مبین سنبھلتا یا پیچھے ہٹتا۔ التمش کے مضبوط اور آئینی کھونسے نے اس کے جبڑے پہ ایسی کائر وار کیا وہ توازن کھو بیٹھا اور زمین پہ جا گرا۔ کمینے! التمش کی گھڑاہٹ سے پورا کمرہ لرز اٹھا۔ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس نے مبین کو کالر سے پکڑ کے زمین پہ گھسیٹا، اس کے اوپر پل پڑا۔ اس کے ہر ایک کھونسے میں وہ غصہ، نفرت اور درندگی تھی جو مبین جیسے گھٹیا انسان کی حقدار تھی۔ التمش کے ہاتھوں کی ضرب اتنی شدید اور بے رحم تھی کہ مبین کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا اور جان کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ التمش نے اسے مارتے مارتے ادھموا کر دیا۔ اس کے اندر کا سردار اور ایک شوہر دونوں بپھر چکے تھے، جو اپنی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے کو زندہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اس ہنگامے اور مار دھاڑ کی آواز پہ کمرے سے باہر نکلی تو حویلی کے دالان میں شادی کی خوشیاں ایک دم ماتم میں بدل گئی۔ مہمان سہم کے رہ گئے۔ التمش کے ماں باپ، دیگر رشتہ دار بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف دوڑے، جہاں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب وہ کمرے کے دروازے پہ پہنچے تو اندر کا منظر دیکھ کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زمین پہ خون پہ لت پت مبین نیم بے ہوش پڑا رہا تھا۔ سردار التمش شامتے ہوئے سرخ و سفید چہرے، غصے سے دہکتی آنکھوں کے ساتھ اس پہ جھکا ہوا تھا۔ پورا کوریڈور ہنگامے اور سنسنس کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ہر کوئی اس اچانک ہونے والے طوفان کو دیکھ کے گنگ رہ گیا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی ہلا دینے والی خاموشی، مبین کے کراہنے کی آوازوں کے درمیان التمش نے ایک سرد حقارت آمیز نگاہ زمین پر پڑے مبین کے وجود پہ ڈالی اور پھر پیچھے مڑا۔ اس کی نظر کونے میں سکڑی ہوئی، خوف سے نڈھال، شدت گریا سے کانپتی ہوئی ماہین پہ پڑی۔ اس کا جسم اس طرح لرز رہا تھا جیسے کسی نے اسے طوفان میں چھوڑ دیا ہو۔ اس کے کپڑے اس ہنگامے زبردستی کی کشمکش میں بے ترتیب ہو چکے تھے۔ اس کی روح تک سہم چکی تھی۔ التمش کا دل اندر سے کٹ کے رہ گیا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنے کندھے سے اپنی بھاری اور مہنگی مردانہ شال اتاری، تیزی سے ماہین کی طرف بڑھا۔ اس نے بہت نفاست اور حفاظتی انداز میں وہ گرم شال ماہین کے کانپتے ہوئے سمٹے ہوئے جسم کے گرد اس طرح لپیٹ دی کہ اس کا پورا وجود اس حصار میں چھپ گیا۔ اس کے فوراً بعد التمش نے اپنے مضبوط بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے ماہین کو اپنے سینے کے ساتھ زور سے بھینچ لیا۔ ماہین جو اب تک صرف دھکے تانے اور سرد رویے سہتی آئی تھی، اس اچانک ملنے والی پناہ اور شوہر کی اتنی قریب محافظانہ قربت پہ دنگ رہ گئی۔ پچھلے 5 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کسی شوہر کی گرم سانسیں اپنے قریب محسوس کی تھی، کسی کے سینے کی دھڑکن کو اپنے دل کے اتنے پاس پایا اور کسی کو اپنی حفاظت کے لیے اس طرح ڈھال بنتے دیکھا۔ اس کا بدن کانپنا اب خوف سے نہیں بلکہ ایک انوکھے جذباتی جھٹکے سے تھا جو اس کی برسوں کی سرد اور بنجر زندگی میں پہلی بار اترا تھا۔ التمش کے کشادہ اور مضبوط سینے کی سختی میں اسے جو سکون اور تحفظ ملا، اس نے اس کی بکھری ہوئی روح کو جیسے تھام لیا ہو۔ ماہین کی بند آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک کے التمش کی قمیض پہ گرنے لگے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس ویران گھر میں اس کا کوئی ایسا محافظ بھی موجود تھا جس نے دنیا کے سامنے اس کی عزت کے لیے اپنی ہی حویلی میں طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ کمرے کے دروازے پہ جمع ہونے والا ہجوم اب آگے بڑھ آیا تھا۔ التمش کی ماں اور باپ جو اس اچانک ہونے والے ہنگامے اور مبین کی حالت پہ حواس باختہ ہو چکے تھے، اندر داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا سردار التمش نے اپنی اس بیوی کو سینے سے لگایا ہوا ہے جسے وہ پچھلے 5 سال سے دھکے دے رہے تھے، تو ان کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ التمش کے باپ نے حقارت بھری نظروں سے ماہین کو دیکھا اور کٹا کے بولے، التمش، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تو نے؟ اس بنی میں آئی ہوئی لڑکی کی خاطر تو نے اپنے گھر کے خون پہ ہاتھ اٹھا لیا۔ ہوش کے ناخن لے اس منحوس کو چھوڑ دو۔
یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی خاطر گھر میں دنگا فساد کیا جائے۔ اس گھر کے لیے بانجھ ہے یہ، اس خاندان کو وارث نہیں دے سکتی۔ اور تو اس کے ساتھ ہی التمش کی ماں نے بھی زہر اگلتے ہوئے بڑھ کے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بابا، اس کلموہی کو اس وقت گھر سے نکالو یا طلاق دو اسے، جو اپنے نام کے ساتھ کوئی عزت نہیں جوڑ سکتی۔ اس کے لیے تو اپنے ہی کزن کو مار بیٹھا ہے۔ گھر والوں کے ان تلخ چپتے ہوئے اور کریا الفاظ نے ماہین کی روح کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے دل میں ایک نیا خوف بیٹھ گیا کہ کہیں التمش واقعی گھر والوں کے دباؤ میں آ کے اسے چھوڑ نہ دے یا دھکے دینے کا فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں سے التمش کی سفید قمیض کے کلوسر کو اتنی سختی سے مٹھی میں دبوچ لیا کہ کپڑے میں شکنیں پڑ گئی۔ وہ اس کے سینے میں خود کو مزید چھپتی چلی گئی، جیسے اس قمیض کی گرہ ہی اس کی دنیا کا آخری سہارا ہو۔ اگر اس نے ہاتھ چھوڑا تو وہ اس ظالم دنیا میں نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ گھر والوں کی چیخو پکار، ماں کے تلخ تانے اور باپ کے غصے سے بھرے الفاظ ماہین کے بوجھل ہوتے ہوئے دماغ پہ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ اندر کا خوف، صدمے اور پچھلے کچھ لمحوں کی گھٹن اتنی شدید تھی کہ اس کا کمزور جسم اب مزید اس ہنگامے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اس کی گرفت التمش کی قمیض پہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ مہیم نے نیم بے ہوشی کی حالت میں التمش کے بازوؤں پہ ڈھلک گئی۔ التمش نے فوراً محسوس کر لیا کہ اس کی باہوں میں موجود وجود اب ہوش میں نہیں۔ اس کے ارد گرد کھڑے ماں باپ، رشتے دار بھی مسلسل چیخ رہے تھے۔ مبین قرار رہا تھا، ماحول میں طوفان برپا تھا، مگر التمش کے لیے اس وقت ان سب میں کہیں کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے ارد گرد موجود کسی بھی شخص کی پرواہ کیے بغیر ایک مستحکم اور فیصلہ کن حرکت کرتے ہوئے ماہین کے بے جان جسم کو اپنے مضبوط پاسوں میں اٹھا لیا۔ اس نے لوگوں کی گھورتی ہوئی نظروں، تانوں اور پسے پشت ڈالا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے سیدھا اپنے خاص نجی کمرے میں لے آیا جہاں کسی اور کا داخلہ ممنوع تھا۔ کمرے میں داخل ہو کے اس نے انتہائی احتیاط اور نفاذتی نرمی کے ساتھ ماہین کو اپنے پلنگ پہ لٹایا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں مدھم تھیں، مگر التمش کی آنکھوں میں غصے کے بجائے ایک عزم اور اپنی اس بیوی کے لیے بے پناہ محافظانہ فکر صاف جھلک رہی تھی، جیسے اس نے 5 سال تک جان بوجھ کے خود سے دور رکھا، مگر آج دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مگر سردار ہاؤس کے میدان خانے میں اندھیرا ہونے کے بجائے روشنیوں اور غصے سے دہکتے چہروں کا راج تھا۔ چاروں طرف سناٹے کو چیرتی ہوئی بزرگوں کی بھاری آوازیں سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ میدان خانے کے بیچوں بیچ خاندان کے بااثر بزرگ اور پنچایت کے باقاعدہ ایک عدالت کی طرح سجے بیٹھے تھے۔ ان سب کے درمیان مرکزی پسند مسند پہ حریہ کا باپ اور سردار التمش کا بڑا تایا نواب دلاور خان غصے سے کانپتے ہاتھ کے ساتھ اشارے سے التمش کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور انا کی آگ سلگ رہی تھی۔ سردار التمش، تم نے آج جو کچھ کیا، اس نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی ہے، دلاور گرجدار آواز میں بولا۔ ایک معمولی سی بنی میں آئی ہوئی لڑکی جس کی اس گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کے لیے تم نے اپنے ہی خون یعنی مبین پہ قاتلانہ حملہ کر دیا، اور تو حریہ جیسی معزز گھرانے کی لڑکی سے تمہاری شادی کی تمام تیاریاں تھر کی تھر رہ گئیں، کیونکہ تم اس نکرانی کو سینے سے لگائے پھر رہے تھے۔ میدان خانے میں موجود ایک بزرگ نے حقارت سے منہ بناتے ہوئے التمش کو تانا دیا۔ ہاں التمش، تم بھول گئے ہو، اس حویلی کے کچھ اصول ہیں، کچھ روایات ہیں۔ وہ بنی کی زرد پڑتی ہوئی پتی، تمہاری عزت نہیں ایک بوجھ ہے جس نے ہمیں وارث دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تم نے آج جو تماشا کیا ہے اس کا حساب تمہیں اس محفل میں دینا ہوگا۔ التمش وہاں بالکل سیدھا، بے خوف اور پتھر کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ ذرا برابر بھی پشمانی یا ڈر کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں تمام فرسودہ سوچ رکھنے والے بزرگوں کو دیکھ کے حقارت سے چمک رہی تھی۔ اس نے ایک سرد نظر اپنے تایا اور باقی پنچایت پہ ڈالی تو اس کا سینہ غصے سے اٹھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ تمام لوگ صرف اپنی انا اور جھوٹی سرداری کے پجاری ہیں، جنہیں کسی کی عزت یا جان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میدان خانے کا ہنگامہ اس بات کا غمگاز تھا کہ اب صرف ایک معمولی لڑائی نہیں رہی، بلکہ ٹکراؤ اب اس خاندانی نظام اور التمش کے اصولوں کے درمیان ہونے والا تھا، جو کسی بھی طوفان سے ٹکرانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میدان خانے کے بیچوں بیچ چھائی ہوئی گھٹن اور سناٹے کو چیرتی تایا دلاور خان نے اپنی کرسی سے آگے کی طرف جھک کے التمش کو گھورا۔ اس کے چہرے پہ ایک چلاک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جسے وہ سمجھ رہا ہو کہ التمش اس کے دباؤ کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔ دیکھو التمش، دلاور نے اپنے ہاتھ کی انگلی اٹھا کے سخت اور حکیم دینے والے لہجے میں
पंचायत का फैसला सुनाया। खानदान की इज्जत को जो दाग तुमने लगाया है, इसे धोने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। पंचायत का मुतफिका फैसला है कि या तो उस बनी मनहूस को इसी वक्त तलाक देके घर से बाहर निकालो, या फिर कल हुरिया के साथ अपनी शादी की रसूमात पर वक्त मुकम्मल करो। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं। पंचायत के बाकी अरकान ने भी सर हिला दिया, जैसे ये कोई अटल फैसला हो। सबकी निगाहें अल्तमश पे जमी हुई थी कि देखो अब ये ताकतवर सरदार कैसे उनके आगे झुकता है। मगर अल्तमश के चेहरे के साविये जरा भी नहीं बदले। उसकी आंखों में आग सुलग रही थी। वो एक पुख्ता अज़म में बदल चुकी थी। उसने एक सैद बेखौफ और कटीली नज़र अपने ताया और तमाम बुजुर्गों पर डाली। उसका सीना फखर से चौड़ा हो गया। उसने अपना सर मज़ीद ऊंचा करके एक ऐसी गरजदार और दो टोक आवाज़ में ऐलान किया कि मैदान खाने के दर दीवार लरस उठे। आप लोगों को गलत फहमी हुई है ताया बाबा, और पंचायत को भी ये बात आज ही अपने कानों में डाल लेनी चाहिए। अल्तमश ने अपने कदम कटहरे में और मजबूती से जमाए। एक एक लफ्ज़ चबा के बोला, मैं साफ साफ कहता हूँ, आपकी बेटी हुरिया से हरगिज़ शादी नहीं कर सकता। इसके उस अचानक और बम की तरह फटने वाले ऐलान ने पूरे मैदान खाने में सन्नाटा तारी कर दिया। बुजुर्गों के मुंह खुले के खुले रह गए। दिलावर खान का रंग गुस्से और तमाचे की तरह सुर्ख हो गया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्तमश अपने ही खानदान और पंचायत के फैसले के सामने इस तरह बबांगे दहले बगावत कर देगा। अल्तमश के इस टोक और बेबाक ऐलान ने मैदान खाने में जैसे बिजली गिरा दी। चंद लम्हों के लिए वहाँ ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया कि सिवाय सांसों की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक ताया दिलावर खान अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ चुका था। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने अपने कपड़े दुरुस्त किए, हकारत से अल्तमश की तरफ उंगली उठाते हुए दुगनी ताकत से गरजदार आवाज़ में कहा, इतनी जुर्रत हमारे फैसले के खिलाफ बोलने की हिम्मत हुई तुम्हारी? अगर तुम्हें इस बनी वाली का इतना ही नशा है तो तुम हमारी बेटी से शादी करना चाहते, फिर खानदान की सरदारी से भी दस्तबरदार हो जाओ। छोड़ दो सरदार की ये मसनद और दफ़ा हो जाओ इस हवेली से। पंचायत के बाकी मुअस्सिसीन ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। सबको यकीन था कि सरदारी वाहिद नशा है जिसके आगे अल्तमश झुकने पे मजबूर हो जाएगा। एक सरदार के लिए उसकी मसन्नत और इसका असर और रसूख सब कुछ होता है, और वो कभी उसे नहीं छोड़ेगा। मगर अल्तमश ने एक लम्हे के लिए भी पलकें नहीं झपकाईं। उसके चेहरे पे खौफ की जगह पर सुकून चट्टान जैसी मजबूत मुस्कुराहट उभर आई। उसने अपने ताया और पूरी पंचायत की तरफ देखा। उसका लहजा इतना पुरअज़म और भारी था कि हर किसी के दिल में हलचल मचा दी। सरदारी, आप लोगों को लगता है ये कुर्सी, ये रौब, ये मसनद मेरी ज़िंदगी है? अल्तमश ने हकारत से सर हिलाया और बुलंद आवाज़ में बोला, सुन ले आप सब, और कान खोल के सुन ले। अल्लाह के सबसे नापसंदीदा हकीर अमल यानी तलाक को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं अपनाऊंगा। एक बेकसूर औरत पे जुल्म करके अपनी मर्दाना अना की तस्कीन करना मेरा शेवा नहीं। अगर इस असूल पे चलने की कीमत मेरी सरदारी है तो मैं इस सरदारी को आज ही इसी लम्हे ठुकराता हूँ। उसकी इस दिलेरी से भरे अटल फैसले ने मैदान खाने में मौजूद तमाम लोगों को हक्का बक्का कर दिया। किसी के पास अब अल्तमश के ज़बरदस्त जवाब के खिलाफ बोलने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बचा था। मैदान खाने के मरकज़ में खड़े सरदार अल्तमश के आखिरी ऐलान ने फिज़ा को जैसे बर्फीले सन्नाटे में बदल दिया था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कोई सरदार अपनी मसनद, अपनी सदियों पुरानी इज्जत और ख़ानदानी इक़्तिदार को महज एक असूल, एक बेबस औरत की खातिर पाँव तले रोंद सकता है। अल्तमश ने अपने चेहरे पे फैली इस सर्द और बेपरवाह खामोशी को बरकरार रखा। उसने अपने सर पे सजी हुई ख़ानदानी पगड़ी पे हाथ रखा। उसके बुजुर्गों की अज़मत और सरदारी की सबसे बड़ी अलामत थी। उसने आहिस्ता से इस पगड़ी को अपने सर से उतार के साथ ही उसने अपने कंधों पे पड़ी हुई भारी सरीदार मर्दाना शाल भी हटा ली। उसने एक लम्हे के लिए भी लर्जा महसूस किए बगैर आगे बढ़ के वो पगड़ी और शाल सीधा अपने बाप के कदमों में ज़मीन पर रख दी। ताया दिलावर खान, उसका बाप और पंचायत के तमाम सरकर्दा लोग इस मंजर को देख के गंग रह गए। बाप के कदमों में रखी वो पगड़ी इस बात का ऐलान थी कि अल्तमश ने उस खानदान, कठोर, इस जालिम सरदारी, उनके तमाम फैसलों से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया है। अल्तमश ने अपने बाप या किसी भी शख्स की तरफ मुड़ के देखने की सहमत नहीं की। उसने सीधा रुख किया, अपने मजबूत और नपे तुले कदम उठाए और किसी गुलाम की तरह नहीं बल्कि एक आज़ाद फाते इंसान की तरह मैदान खाने के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे सिर्फ गहरी खामोशी और बुखलाहट के मारे दंग रह जाने वाले चेहरे थे। वो तवील लंबे डग भरता हुआ कॉरिडोर से गुजरता सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ उसकी असल जंग और उसकी अपनी दुनिया उसकी मुंतज़िर थी। मैदान खाने के हंगामे और सरदारी के तोक को गले से उतार के जब अल्तमश अपने ख़ास कमरे में दाखिल हुआ
تو وہاں کا منظر اس کے دل کی دنیا کو اندر سے شیسا شیسا کرنے کے لیے کافی تھا۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی چل رہی تھی۔ وسیع و عریض پلنگ پہ ماہین کا کمزور لاغر وجود نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کا پورا وجود تیز بخار میں اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس کے چہرے کی سردی اس کی اندرونی تکلیف کا پتہ دے رہی تھی۔ نین نقش پہ پسینے کے قطرے مچل رہے تھے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی ہلکی ہلکی ہچکیوں کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ اس کی پکی ہوئی سوکھتی ہوئی پلکیں اور معصوم چہرے پہ پھیلی ہوئی خوف کی گہری پرچھائیاں بتا رہی تھی پچھلے چند گھنٹوں کے صدمات نے اس کے اعصاب کو کس قدر توڑ ڈالا تھا۔ التمش کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا پلنگ کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل ماہین کے بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گرم لرزتے ہوئے ہاتھ سے ماہین کا بخار میں تپتا ہوا ماتھا چھوا تو اس کا اپنا دل کسی تپتی ہوئی بھٹی کی طرح دہک اٹھا۔ اس لمحے التمش کے اندر کا سخت اور بے سردار مر چکا تھا۔ ایک ٹوٹا ہوا انسان باقی بچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید پشمانی اندرونی کرب کا طوفان امڈ آیا تھا۔ اس کے ذہن میں پچھلے 5 سال کا ایک ایک دن فلم کی طرح چلنے لگا، جب اس نے اس معصوم لڑکی کو ایک سزا یافتہ مجرم سمجھ کے دھکے دیے تھے، اس کے ساتھ اجنبیوں جیسا سرد رویہ رکھا، دنیا کے تانوں کے سامنے اسے بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ اس نے اتنی بڑی ظلم کی دیوار اپنے اور ماہین کے درمیان کیوں کھڑی کر رکھی تھی؟ محض خاندانی دباؤ اور انا کی خاطر اس نے اپنی ہی زندگی کی ضمانت کو کیوں تڑپایا؟ اگر آج وہ اس کے لیے اپنی سرداری حویلی چھوڑ سکتا ہے تو کیا 5 سال پہلے وہ اس کا محافظ نہیں بن سکتا تھا؟ التمش کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک کے ماہین کے سرد اور بے جان ہاتھ پہ گر پڑا۔ اس کا سینہ شدت درد سے پھٹنے لگا۔ اس نے ماہین کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے اپنے ہونٹوں سے لگایا، جیسے وہ اپنی اس 5 سالہ سنگ دلی کی معافی مانگ رہا ہو، خود سے یہ تہیہ کر رہا ہو کہ وہ اس کے چہرے پہ خوف کی ایک پرچھائی بھی نہیں آنے دے گا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں حویلی کے صحن میں پھیل چکی تھی، مگر بڑے گھر کے کچن میں جو منظر تھا اس پہ شاید کسی کو بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا۔ گھڑی کی سوئیاں صبح کے 10 بجنے کا اشارہ دے رہی تھی، جب سردار التمش جو کل تک اپنے غصے اور روایتی روب کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف کی علامت مانا جاتا تھا، کچن کی دہلیز پہ کھڑا نمودار ہوا، اپنے کوٹ کے بٹن کھول کے بازو کہنیوں تک چڑھا رکھے تھے۔ اس کے چہرے پہ پختہ پرسکون عزم تھا۔ کچن کے اندر موجود باورچی ملازم جس وقت ناشتے کی تیاری میں مصروف تھے، التمش کو اچانک اندر آتے دیکھ کر یوں دم بخود رہ گئے، جیسے انہوں نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ ایک ملازم کے ہاتھ سے چائے کا کیٹل گرتے گرتے بچا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ ان کی پوری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا انہوں نے ایک سردار کو کچن کے چولہے کے سامنے کھڑے دیکھا۔ التمش نے ملازمین کی حیرت زدہ نظروں کو بالکل نظر انداز کیا۔ اس نے دھیمے اور سخت لہجے میں ملازمین کو ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کیا۔ تم سب باہر جاؤ، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں۔ ملازمین فوراً سر ہلا کے دبے پاؤں کچن سے باہر نکل گئے، مگر جاتے جاتے ان کی آنکھیں حیرت سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ التمش نے خود چولہا چلایا۔ اس کے ہاتھ جو اب تک تلوار اور بندوقیں سنبھالنے کے عادی تھے، آج ایک الگ ہی جنون میں مصروف تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ماہین کے لیے گرما گرم چائے تیار کی، ٹوسٹ اور سیکے اور پلیٹ میں نہایت محبت اور سلیقے سے ناشتہ سجایا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا، پچھلے 5 سالوں میں اس نے ماہین کو جتنا دکھ تکلیف دی، اب اس کا ایک ایک لمحہ اسے محبت اور اپنائیت میں بدلنا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مظلوم بیوی کے لیے ناشتہ لے کر اس فخر کے ساتھ آگے بڑھا کہ اب اس کی دنیا سے غرض نہیں تھی سوائے ماہین کے۔ کمرے کی نیم تاریک فضا میں جہاں پردوں سے چھن کے آتی دھوپ کی ہلکی سی کرنیں آ رہی تھی، ماہین پلنگ کے ایک کونے پہ سہمی بیٹھی تھی۔ رات کے صدمات، بخار کی شدت اور فضا میں چھائے ہوئے طوفان کے بعد اس کا پورا وجود نڈھال تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک ایک انوکھا سا خوف اور حیرت بسی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی اس دنیا میں یا کسی خواب کا حصہ ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، التمش اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پہ گرما گرم ناشتے کی مہک رچی ہوئی تھی۔ ماہین نے جیسے ہی التمش کو دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ فوراً گھبرا کے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے، دیوار کی طرف سمٹ گئی۔ اس کے ذہن میں ابھی تک کل رات کے وہ خوفناک مناظر اور خاندان والوں کی سحر آلود تانے گھوم رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا شاید التمش بھی اب اسے مزید کوئی نیا حکم سنانے یا تانا دینے آیا ہے، مگر التمش کے چہرے پہ کسی قسم کا غصہ یا سختی نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ انتہائی نرم پرسکون اور گہری محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا پلنگ کے پاس آیا اور ٹرے کو سائیڈ میز پہ رکھنے کے بجائے بالکل ماہین کے سامنے بستر پہ کھرینے سے سجا دیا۔
اس کے بعد اس نے بغیر کسی تاخیر کے اپنا گرم ہاتھ آگے بڑھایا، ہلکے سے ماہین کی پیشانی پہ رکھا تاکہ اس کی بخار کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ التمش کے اس اچانک اور اتنے نجی اور محبت بھرے عمل پہ ماہین کا سانس جیسے رک سا گیا۔ وہ بجلی کی تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ اس کے گالوں پہ ایک دم سے حیا شرمندگی کی لاجورد سرخی پھیل گئی۔ اس کی پلکیں جھک گئیں۔ اس نے اپنی ٹمٹماتی ہوئی نظروں کو زمین پہ گاڑ دیا اور ایک اجنبی شوہر سے اس بے پناہ توجہ اور چھونے کی اس احساس سے یکساں نابلد تھی، اس لیے اس کا پورا وجود شرم سے سن ہونے لگا۔ التمش نے اس کی معصوم گھبراہٹ کو دیکھا تو اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں ماہین کے لیے چھپا ہوا پیار اور بھی نمایاں ہو گیا۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے عجیب سے سحر انگیز سکوت چھا رہا تھا۔ ماہین نے بڑی مشکل سے اپنے لرزتے دل کو قابو کیا، اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور ڈرتے ہوئے التمش کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی بات گھوم رہی تھی جو کل حویلی میں طوفان کی طرح برپا تھی۔ وہ شادی جس کی تیاریاں عروج پہ تھی، مہمان و تمام ہنگامہ جو اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ ماہین نے اپنی سوکھتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل پوچھا، آج تو آپ کی شادی تھی نا؟ آپ نے سب کے سامنے انکار کیوں کر دیا؟ حوریہ اور آپ گھر والے کتنے ناراض ہوں گے۔ اس کے لہجے میں اب بھی خوف تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے التمش کو کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے، وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ التمش نے ماہین کی ان معصوم اور ڈر سے بھری ہوئی باتوں کو سنا تو اس کے چہرے کی سختی بالکل پگھل گئی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا پیار اور چمک ابھری جو پچھلے 5 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، آگے بڑھ کے بستر کے کنارے پہ ماہین کے بالکل قریب بیٹھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کے بولا، شادی؟ اور کس کی؟ التمش نے ہلکا سا کہکا لگایا جس میں دل کی گہرائیوں کا سکون چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انتہائی محبت بھرے لہجے میں بولا، اتنی خوبصورت اور پیاری بیوی کو گھر میں چھوڑ کے کون سا پاگل انسان دوسری شادی کرنے بیٹھے گا؟ میرا ہوش میں ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ماہین، التمش کے منہ سے نکلا ہوا یہ لفظ بیوی اور اس میں بے پناہ لاڈ اور مان دینے والا انداز ماہین کے دل پہ بجلی کی طرح گرا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں، اس کی پلکیں ایک بار پھر حیا سے بوجھل ہو گئیں، اس کا پورا چہرہ شرم کے مارے لال سرخ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی سردار التمش جو کبھی اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج اس کی تعریف میں اتنے پیار بھرے الفاظ کہہ رہا تھا کہ اس کے دل کا ایک کونا اس تپش اور اپنائیت سے مہک اٹھا جو اس کی زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ کمرے کے اندر جہاں التمش ماہین کی دنیا بدل رہی تھی، وہیں دوسری طرف حویلی کے باہر کا ماحول کسی میدان جنگ سے کم نہیں تھا۔ صبح کے وقت جب یہ عیاں ہو گیا کہ سردار التمش نے اپنی مسند، اپنی سرداری خاندانی نام کو ٹھکرا دیا ہے، وہ کسی بھی قیمت پہ حوریہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو تایا دلاور خان اور التمش کے باپ غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مہمانوں کے سامنے جو رسوائی ہوئی تھی اس پہ پردہ ڈالنے اور خاندان کی ناک کٹنے سے بچانے کے لیے بزرگوں نے ہنگامی سالمانہ فیصلہ کر لیا۔ باہر سین میں شور شرابہ اور کہرام مچا ہوا تھا۔ حوریہ جو اس گھر میں سردار التمش کی دلہن بن کر آنے کے خواب دیکھ رہی تھی، اس پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کے باپ دلاور خان نے اپنی اور خاندان کی عزت بچانے کے لیے بضد ہو کر ایک انا پرست فیصلہ سنا دیا، بارات جائے گی، اب حوریہ کی شادی التمش کے چھوٹے بھائی وہاب کے ساتھ ہوگی۔ وہاب جو ہمیشہ گھر کے بڑے فیصلوں کے سامنے بے بس اور دبوچا ہوا رہتا تھا، اس کے پاس بھی انکار کرنے کی کوئی جرأت نہیں تھی۔ بزرگوں کے حکم، چیخو پکار اور زبردستی کے اس طوفان کے آگے کسی کی ایک نہ چلی۔ حوریہ روتی بلکتی صدمے سے نڈھال دالان میں کھڑی تھی جب زبردستی اس کے ہاتھ میں مہندی سجائی گئی اور روایتی رسومات کے نام پہ اس کی دنیا اجاڑ دی گئی۔ حویلی باہر جاری ہنگامے، حوریہ کی زبردستی کے رخ سے، شور شرابے سے بے نیاز التمش نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ باہر اس کا خاندان کس قدر غصے میں ہے، مگر اس کے لیے اب اس تمام تماشے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کی پوری کائنات اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھی جسے وہ پچھلے 5 سالوں سے خوشیوں کا ایک لمحہ بھی نہیں دے سکا۔ ناشتے کے بعد التمش نے الماری کی طرف رخ کیا، اس میں سے کچھ نفیس خوبصورت جوڑے نکال کے ماہین کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی جب اس نے حکم دینے والے مگر پیار بھرے انداز میں کہا، یہ لو ماہین، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں شہر مارکیٹ جانا ہے۔ ماہین کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے گھبرا کے کبھی کپڑوں کو دیکھا تو کبھی التمش کے چہرے کو۔ شہر مارکیٹ اور میں؟ ماہین کی آواز میں ہلکا سا لرزہ تھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا سکتی، باہر حویلی میں اتنا ہنگامہ ہے، بابا تایا صاحب کتنے ناراض ہیں، پھر لوگ کیا کہیں گے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگوں کی پرواہ کرنا۔
اب میرا کام ہے تمہارا نہیں۔ التمش نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے انتہائی پختہ اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے کوئی بحث کرنے کا موقع نہیں دیا اور ہلکی سی زبردستی کرتے ہوئے اسے تیار ہونے پہ مجبور کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ماہین خوبصورت لباس میں ملبوس ہلکے سے گلابی چھوٹے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ التمش نے جب اسے دیکھا تو اس کی نگاہیں کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹک گئیں اور نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس حویلی نے ہمیشہ دبانے کی کوشش کی تھی، مگر آج اس کے چہرے کا نکھار، آنکھوں کی معصوم چمک دیکھنے لائق تھی۔ التمش اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے شہر کی سب سے بڑی پررونق مارکیٹ لے گیا۔ جب گاڑی شاندار شاپنگ مال کے باہر رکی، ماہین نے اتنی بڑی اور چمکتی ہوئی مارکیٹ کے شیشے کے دروازے اندر سے رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پچھلے 5 سالوں میں اس نے حویلی کی چادر چار دیواری کے علاوہ باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں تھی۔ کبھی بازار جانا، شاپنگ کرنا، اس طرح آزادانہ گھومنا تو اس کے لیے خواب کی طرح تھا۔ التمش اسے ایک بڑے برانڈڈ اسٹور کے اندر لے گیا۔ جا کر اس نے ماہین کو کچھ نہیں پوچھا بلکہ خود ہی دکان کے سیلس مین کو اشارے کر کے ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت کپڑے، جوتیاں اور زیورات نکالنے کا بولا۔ ماہین کبھی حیرت سے التمش کے چہرے کو دیکھتی اور کبھی ان حسین چیزوں کو جو اس کی ملکیت بن رہی تھی۔ جب التمش نے اپنے ہاتھوں سے خوبصورت چمکتا ہوا سوٹ اس کے سامنے کر کے پوچھا، یہ کیسا ہے، تمہیں پسند آیا؟ تو ماہین کے خشک ہونٹوں پہ ایک ایسی کھلی اور دلکش مسکراہٹ ابھری جو پچھلے 5 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا، اس کی آنکھیں نم شکر گزاری کے دیے جل رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ویران اور تاریک زندگی میں اچانک بہار آ گئی ہو۔ اس کا شوہر اب اس کا صرف محافظ نہیں بلکہ اس کی ہر خوشی کا ضامن بن چکا تھا۔ شہر کی چمکدار مارکیٹ اور شاپنگ کی رونقوں سے کوسوں دور حویلی کے ایک بڑے سے ہال میں سجی ہوئی شادی کی محفل اور ایک ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجے اسٹیج پہ سرخ جوڑے میں ملبوس حوریہ کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ اس کے چہرے پہ گہرا گھونگھٹ تھا اور دل ہی دل میں خوش تھی کہ خواہ کتنا ہی ہنگامہ کیوں نہ ہوا ہو، آخرکار سردار التمش کی دلہن بننے جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور خوابوں کی دنیا بسی ہوئی تھی اور کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ اور گواہ کمرے میں داخل ہوئے۔ کاغذات میز پہ رکھے گئے۔ مہر کی رقم طے ہونے کے بعد نکاح نامے کا وہ صفحہ حوریہ کے سامنے لا کے رکھا گیا جس پہ دستخط ہونے تھے۔ حوریہ نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے قلم اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر نکاح نامے پہ درج دلہے کے نام پہ پڑی تو اس کا ہاتھ فضا میں ہی ایک دم سے رک گیا۔ اس کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ جم کے رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کاغذ پہ سردار التمش والد دلاور خان کے بجائے واضح حروف میں درج تھا کہ سردار وہاب خان۔ حوریہ کا پورا جسم سرد پڑ گیا، کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگی، دنیا اس کے گرد گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹ سے گھونگھٹ اٹھایا اور خوفزدہ کانپتی آواز اور نگاہوں سے اپنے باپ اور تایا دلاور کو دیکھا، وہاں موجود بزرگوں کی طرف دیکھا۔ اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی مگر اس کے نین نقش چیخ چیخ کے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا مذاق ہے بابا، یہ کیا ہے؟ حوریہ کی لرزتی ہوئی انگلی نکاح نامے پہ لکھے وہاب کے نام پہ ٹکی ہوئی تھی۔ یہ التمش کا نام کیوں نہیں ہے؟ وہاب کا نام یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے تو التمش سے شادی کا کہا تھا، میں اس سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ وہاں تایا دلاور خان کا چہرہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے تماچے کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے حوریہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے لہجے میں سرد سختی سے بھرا حکم تھا جو کسی بھی انکار کی گنجائش نہیں چھوڑ رہا تھا۔ خاموش رہو حوریہ، ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو یاد رکھو ہوائی ناک پہلے ہی کٹ چکی ہے۔ التمش نے تو ہمارے خاندان کے منہ پہ تماچا مارا، اب بارات واپس نہیں جا سکتی، تبھی خاندان کی عزت اور وقار کا سوال ہے۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہاری شادی التمش کے چھوٹے بھائی وہاب کے ساتھ ہوگی۔ قلم اٹھاؤ اور چپ چاپ سائن کرو۔ حوریہ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ چیخ اٹھے، اس کو آگ لگا دے۔ وہ اس گھر میں سردار التمش کی ملکہ بننے آئی تھی اور اب اسے ایک ایسے شخص کی بیوی بنا دیا گیا تھا جو اس حویلی میں کسی گنتی میں ہی نہیں آتا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اس کے اپنے باپ نے اس کی زندگی کی انا کی بھینت چڑھا دیا تھا اور چاروں طرف کھڑے اس رشتہ داروں کو دیکھنے لگا جو زیادہ تر ضد اور غرور کے باوجود اس ظالم خاندانی فیصلے کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے گرم آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو کانپتے ہوئے روکا اور بڑی دردناک اذیت کے ساتھ نکاح نامے پہ وہاب کے نام کے آگے دستخط کر دیے تھے۔ اس دستخط کرتے اس کے تمام خواب، غرور
اس کی امیدیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی۔ شام کا اداس سایہ حویلی کے بلند و بالا دروازے پہ پڑ چکا تھا جب وہاب اور حوریہ کے نام نہاد جبر کے سائے میں ہونے والی رخصتی کی گاڑی حویلی کے صحن میں آ کے رکی۔ حوریہ جو سرخ جوڑے میں دلہن بنی تھی مگر دل میں نفرت اور شکست کے انگاٹھے لیے بیٹھی تھی، زبردستی سنبھل کے گاڑی میں اتاری گئی۔ اس کے قدم زمین پہ پڑتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی خوشیوں بھرے گھر میں نہیں بلکہ جیل میں قدم رکھ چکی ہے، جہاں اس کے تمام خواب دم توڑ چکے تھے۔ ابھی دالان کی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا رہی تھی کہ باہر مین گیٹ پہ ٹائروں کی سڑک پہ رگڑنے کی آواز گونجی۔ سردار التمش کی قیمتی گاڑی حویلی کے احاطے میں داخل ہو کے رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، سب سے پہلے التمش باہر نکلا۔ اس نے فوراً بعد انتہائی شکستگی اور محبت سے ماہین کو سہارا دیا اور ماہین کے دونوں ہاتھوں میں بڑے برانڈڈ بیگز تھے۔ اس کے چہرے پہ نیا نکھار اور دلکش مسکراہٹ تھی۔ اس کا سراپا جو کبھی خوف سے کانپتا تھا ایک بااعتماد شوہر کی پناہ میں کھل اٹھا تھا۔ حویلی کے برآمدے میں کھڑے تایا اور دلاور خان التمش کے باپ اور خاندان کے تمام بزرگوں کی نظریں جب اس پہ پڑیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک طرف حوریہ کی زبردستی وہاب کی بیوی بنا کے لایا گیا تھا تو دوسری طرف التمش نے جس نے ان کی اتنی بڑی توہین کی سرداری ٹھکرا دی تھی، اس ولیم والی لڑکی کو بازار سے قیمتی شاپنگ کروا کے ٹھلے فخر کے ساتھ واپس حویلی کے اندر لے آیا۔ خاندان والوں کی آنکھوں میں التمش کے لیے شدید ترین نفرت، حقارت اور غصے کا ایک ایسا طوفان مچل اٹھا کہ اس کی تنی ہوئی بھویں اور خون آلود نگاہیں بتا رہی تھی کہ وہ اس گستاخی کو کبھی معاف نہیں کریں گے، مگر التمش کے چہرے پہ ان جلتی ہوئی نظروں کا ذرا برابر بھی اثر نہیں تھا۔ ماہین کا ہاتھ تھامے دنیا سے بے پرواہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا اندھیرا چھت پہ جا چکا تھا اور صبح فجر کی ہلکی ہلکی خنک روشنی حویلی کے وسیع و عریض لان میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ التمش وضو کر کے فجر کی نماز سے فارغ ہوا تو تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے لان میں ٹہلنے لگا۔ اس کے کندھے پہ وہی مردانہ شال سجی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اتنے میں لان کے دوسرے کونے سے حوریہ نمودار ہوئی، ابھی تک اپنے جوڑے اور بھاری زیورات میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پہ رات کے رونے اور رات بھر جاگنے کی تھکن کے ساتھ ساتھ ایک جنون خیز چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حوریہ نے تیز قدم اٹھائے اور سیدھی التمش کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کم، انتقام کی آگ زیادہ سلگ رہی تھی۔ اس نے حقارت جنونیت بھرے لہجے میں التمش کو مخاطب کیا، تمہیں کیا لگتا ہے التمش، تم نے مجھے وہاب کے پلے سے باندھ کر اس منحوس بنی والی کو اپنی زندگی بنا کے مجھ سے میری منزل چھین لی ہے۔ اس نے حقارت اور جنونیت بھرے لہجے میں التمش کو مخاطب کیا، تمہیں کیا لگتا ہے التمش، تم نے مجھے وہاب کے پلے سے باندھ کر اور اس منحوس بنی والی کو اپنی زندگی بنا کر مجھ سے میری منزل چھین لی ہے۔ تم کتنی بھی چالیں چل لو، میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑوں گی نہیں۔ تم سے محبت کرتی ہوں التمش، جو چیز حوریہ کی ہو جاتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس ماہین کو تو میں تمہاری زندگی سے مٹا کے رہوں گی۔ التمش نے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلے بغیر انتہائی سرد، بے نیاز اور حقارت آمیز نگاہوں سے حوریہ کا یہ پاگل پن دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سختی سے حوریہ کو ٹوکا، خاتون ہوش کے ناخن دو، اپنی زبان کو لگام دو، میری ایک عدد زوجہ محترمہ ہے اور اس کا نام ماہین اس لیے بہتر ہے کہ اپنی خلیص اور فضول امیدوں کو دل سے نکال کے دور رہو مجھ سے، ورنہ اس حویلی میں تمہارے لیے سانس لینا بھی دو بھر کر دوں گا۔ التمش کا یہ دو ٹوک اور بے رحم جواب سن کے حوریہ کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا، مگر وہیں اوپر ماہین کے کمرے کی کھڑکی ہلکی سی کھلی اور اندر سے کھڑی ماہین نے جب التمش کو اس طرح اس کے لیے ڈرتے اور حوریہ کو دھتکارتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ایک ناقابل بیان سکون مل گیا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک معصوم سی مسکراہٹ پھیل گئی، اس کی نم آنکھوں میں حیرت سے گندا ہوا تشکر امر آیا۔ میری کون سی دعا قبول کر لی میرے رب نے، کون سی نیکی میری اس کمزور زندگی میں قبول کر لی جو مجھے اتنی بڑی ڈھال مل گئی ہے۔ حوریہ کے چہرے پہ تلخی اور انتقام کے اثرات ابھی باقی تھے۔ وہ چاہتی تھی التمش کے اس کے جنون سے خوف زدہ ہو جائے، مگر التمش کے چہرے کی سرد مہری میں ذرا برابر بھی لچک نہیں آئی۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر حوریہ پہ ڈالی اور ہلکا سا دھکا دے کے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ انتہائی سخت اور ٹوک لہجے میں بولا، خاتون ہوش کے ناخن لو، زبان سنبھال کے بات کرو، اس کا نام ماہین ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی ان غلیظ اور فضول امیدوں کو دل سے نکال دو، دور رہو، ورنہ اس حویلی میں تمہارے لیے سانس لینا بھی دو بھر کر دوں گا۔ جب التمش کو اس طرح ڈٹے حوریہ نے دیکھا تو تشکر امڑ آیا، نہ جانے کون سی دعا قبول ہو گئی۔ بڑے سردار یعنی التمش
کہ باپ نے غصے سے بپھرے ہوئے انداز میں التمش کو اپنے خاص کمرے میں طلب کیا۔ سامنے بزرگ اور باپ اپنی تپتی ہوئی نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ باپ نے میز پہ ہاتھ مار کے کڑکدار آواز میں حکم صادر کیا، بس بہت ہو گیا التمش، جاؤ تو اس بنی کو گھر سے نکال دو ورنہ اس حویلی کو چھوڑ دو۔ ہمارے لیے اب تمہاری اس بغاوت کی کوئی گنجائش نہیں۔ مگر التمش کے چہرے کے ساویے ذرا بھی نہیں بدلے۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر سر اونچا کیا اور ایک ایسی گرجدار اور چٹان جیسی آواز میں جواب دیا کہ پوری حویلی کے در دیوار لرز اٹھے۔ آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں اس حویلی یا سرداری کا محتاج ہوں۔ اپنی عورت، اپنی عزت مہین کے لیے حویلی تو کیا یہ پوری دنیا بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ خاندان کے سلم حکم اور روز روز کے ہنگاموں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑتے ہوئے التمش نے بھی ایک لمحہ سایہ کیے بغیر مہین کو اس حویلی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی شام التمش اپنا تمام ضروری سامان اور مہین کو لے کے شہر کے خوبصورت پرسکون محفوظ پوش علاقے میں واقع ایک جدید فلیٹ میں منتقل ہو گیا۔ وہ فلیٹ جو حویلی کے شور شرابے، تانا اور خوف کی دنیا سے کوسوں دور ایک الگ ہی دنیا تھا، جہاں چاروں طرف ایک پرسکون خاموشی اور دل کو چھو لینے والا سکون رکا ہوا تھا۔ جب مہین نے اس نئی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا تو بڑی بڑی کھڑکیوں سے شہر کی روشنیاں اور آسمان کا کھلا افق دیکھا تو اس کے اندر چھپا ہوا پرانا خوف دھیرے دھیرے پگھلنے لگا۔ پچھلے 5 سالوں سے جس دل میں ہر وقت ایک نوسکھا ڈسا اور سنبھرا رہتا تھا، اب وہاں محبت، تحفظ اور سکون کے پھول کھل رہے تھے۔ التمش نے اپنے ہاتھوں سے اس کا نیا آشیاں سجایا تھا۔ اب وہ کسی حویلی کا سخت گیر سردار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا جیون ساتھی بن چکا تھا جو مہین کی ہر تھکن، ہر صدمے اور پرانے زخم پہ مرہم رکھنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا۔ شام کے وقت جب دونوں بلکنی میں کھڑے ہو کے چائے کے گھونٹ بھر رہے تھے تو مہین نے پہلی بار اپنی زندگی میں کھل کے سانس لیا۔ اس کے لبوں پہ بے ساختہ خوبصورت مسکراہٹ ابھری جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب اس کی زندگی کا ایک نیا روشن اور خوبصورت باب شروع ہو چکا ہے، جہاں صرف اپنائیت سکون کا راج تھا۔ اسلام آباد میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی موسم نے تیزی سے انگڑائی لی۔ رات گہری ہو چکی تھی، باہر شہر کی سڑکوں پہ ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں کا راج تھا جو کھڑکیوں کے شیشوں کو چھوتی ہوئی سڑیاں بھر رہی تھی۔ فلیٹ کے وسیع اور عریض لاؤنج میں جہاں ہلکی پیلی روشنی مدھم تھی، ایک آرام دہ راکنگ چیئر رکھی گئی تھی۔ التمش اسی راکنگ چیئر پہ برجمان تھا۔ اس کے مضبوط چوڑے کندھے پہ اس وقت وہی روایتی بھاری مردانہ شال لپٹی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے دھیمے سے ہلتی ہوئی کریکسی اس کے ساتھ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے فلیٹ کے دوسرے کونے میں کھڑی مہین کو دیکھا جو ہلکے گرم کپڑوں میں ملبوس ہچکچاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ التمش کے چہرے پہ دلکش اور نرم مسکراہٹ ابھری۔ اس نے چائے کا مگ سائڈ پہ رکھا اور محبت بھرے دھیمے لہجے میں مہین کو آواز دی، ادھر آؤ مہین، یہاں میرے پاس آگے بیٹھو۔ مہین کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ گئے۔ جب وہ پاس آئی تو التمش نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھام کے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ وہ یخ بستہ دن رات دونوں کے لیے باہر کی سردی کے باوجود محبت کی تپش سے معطر ہو گئی۔ مہین کے قدم التمش کی کرسی کے پاس آ کے رک گئے۔ اس کے گالوں پہ حیا کی گہری سرخی پھیل گئی، اس کی جھکی ہوئی پلکیں مزید بوجھل ہو گئیں۔ اس نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا، ڈرتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، کدھر بیٹھوں؟ التمش کے لبوں پہ ایک گہری دلکش مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی وہ چمک تھی جو صرف خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اسے اپنے مضبوط بازوؤں بڑھائے مہین کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کی اور ہلکے سے کھینچ کر اپنی گود، اپنی آغوش میں اسے بٹھا لیا۔ مہین کا سانس جیسے ایک پل کے لیے رک گیا، اس کی ہچکچاہٹ شرم سے جان نکلنے لگی۔ وہ فوراً سے اٹھنے کے لیے مڑی تو التمش نے اسے اور قریب کر لیا۔ اس کے بعد التمش نے مہین کے یخ بستہ کامتے چھوٹے چھوٹے دونوں ہاتھ اپنے بڑے گرم ہاتھوں میں لیے اور انہیں اپنی ہتھیلیوں کے درمیان رکھ کے آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ باہر اسلام آباد کی سرد اور یخ بستہ رات کتنی ہی طوفانی کیوں نہ ہو، اس کے دائرے کے اندر محبت کی تپش نے مہین کے وجود کو اندر تک گرما دیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں التمش کے سینے سے لگ کے نیا سانس چھیڑ رہی تھی۔ زندگی پہلی بار اس خوف کے بجائے ایک حسین تحفہ لگ رہی تھی۔ التمش کے ہاتھوں کی گرمائش نے مہین کے جسم میں دوڑتی ہوئی سردی کے اثرات کو بالکل ختم کر دیا۔ وہ اس طرح اپنے شوہر کی گود میں اس کے مضبوط آغوش میں سمٹی ہوئی تھی جیسے اسے کائنات کا سارا تحفظ یہیں مل گیا ہو۔ فلیٹ کے نیم روشن پرسکون ماحول میں التمش نے اپنے چہرے کو مہین کے بالوں کے قریب کیا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ چھیڑتے ہوئے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ میری شہزادی، کیا تم اپنے شاہی محل میں سارے برتن دھو کے فارغ ہو چکی ہو؟
یا ابھی کوئی کسر باقی ہے؟ یہ سنتے ہی ماہین کے گالوں کی سرخی اور گہری ہو گئی۔ اس نے شرم کے مارے اپنی پلکیں زور سے میچ لی اور ہلکا سا احتجاج کرتے ہوئے اپنے نازک ہاتھوں سے التمش کے مضبوط ہاتھ سینے پہ مکہ جڑ دیا، مگر اس کی ہنسی اس کے ہونٹوں پہ مچل اٹھی۔ آپ ہمیشہ مجھے چھیڑتے رہتے ہیں۔ ماہین نے شرما کے اپنا پورا چہرہ التمش کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی آواز میں دبی ہوئی ہنسی اور حیا کا انوکھا رس کھلا ہوا تھا۔ میں نے سب کام ختم کر دیا، اب بس اب مزید تنگ مت کریں۔ التمش کا دل اس معصوم کھلکھلاہٹ بڑے انداز پہ اندر تک کھل اٹھا۔ اس نے ماہین کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے بھینچ لیا۔ اس کا ایک لمحہ بھی صرف ان دونوں کی خوشیوں کے نام ہو چکا تھا، جہاں ماضی کے تمام دکھ خوف ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے تھے۔ کچھ دیر تک ان کی ہلکی پھلکی بات اور محبت بھرے مزاق کا چلتا رہا، مگر پچھلے کئی دنوں کی صدمات، ذہنی دباؤ اور سفر کی تھکن آخرکار ماہین پہ غالب آ ہی گئی۔ التمش کی باہوں میں پناہ، اس کے سینے کی گرمائش اور زندگی میں پہلی بار ملنے والے لازوال سکون نے اس کے اعصاب کو پرسکون کر دیا۔ التمش نے محسوس کیا کہ ماہین کی باتیں آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی ہیں، اس کی سانسوں کی رفتار پرسکون گہری ہو گئی ہے۔ اس نے جھک کے دیکھا تو ماہین کی پلکیں بوجھل ہو چکی تھیں، وہ گہری اور اطمینان بخش نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ التمش کے ہونٹوں پہ انتہائی نرم محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ذرا بھی آواز پیدا کیے بغیر نہایت نفاست اور احتیاط سے ماہین کے سوئے ہوئے وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور لاؤنج سے نکال کے بیڈ روم میں لے آیا، انتہائی نرمی سے بستر پہ لٹا دیا۔ اس کے بعد اس نے ہلکے سے جھک کے ماہین کے ماتھے پہ موجود بکھری ہوئی زلفوں کو ہٹایا اور ایک تپتی ہوئی معصوم پیشانی پہ ایک شفقت اور محبت سے بھرپور بوسہ دیا۔ باہر اسلام آباد کی سرد رات اور گہری ہو چکی تھی، مگر اندر اس کمرے میں محبت کی وہ چادر تنی ہوئی تھی جو تمام غم و خوفوں کو کوسوں دور رکھ رہی تھی۔ رات کی اس پہر جب چاروں طرف گہرا سکون چھایا ہوا تھا، اسلام آباد کی سرد ہوا فلیٹ کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، اچانک بستر کے قریب رکھی ہوئی سائیڈ میز پہ التمش کا موبائل فون شدت سے گونج اٹھا۔ اس ناگوک وقت پہ فون کی گھنٹی بجتے ہی التمش کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے برابر بھی گہری نیند سوتی ماہین کے معصوم چہرے کو دیکھا، جو دن بھر کی سکن اور سکون کی وجہ سے بے خبر سو رہی تھی۔ التمش نے آہستگی سے اپنا موبائل نکالا تاکہ ماہین کی نیند خراب نہ ہو اور سائیڈ میز سے فون اٹھا کے اسکرین پہ دیکھا۔ کال حویلی سے تھی، بڑے سردار یعنی اس کے باپ کی۔ التمش کی پیشانی پہ شکنیں ابھر آئی۔ اس نے کال ریسیو کی اور موبائل کان کے ساتھ لگائی تھی۔ دوسری طرف باپ کی گرجدار اور تلخی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، التمش ہوش کے ناخن لو اور فوراً اس لڑکی کو چھوڑ کے واپس حویلی آ جاؤ۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ لڑکی کون ہے، وہ بنی کی سسا کاٹی ہوئی لڑکی ہے۔ اس کے خاندان میں کوئی عزت نہیں، نہ ہی کوئی حیثیت ہے۔ تم اس کے لیے جو تماشا کھڑا کیا ہے، اسے ہماری ناک کٹ چکی ہے۔ باپ کے ان حقارت بھرے اور تند و تلخ الفاظ کے کمرے کے پرسکون ماحول کو جیسے زہر کھول دیا۔ التمش کا پورا جسم غصے میں تپ اٹھا۔ اس نے ماہین کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی، اور پھر فون میں ایک ایسی سرد اور چٹان جیسی سخت آواز میں جواب دیا جو رات کے سناٹے کو چیر گئی۔ بس ایک لفظ اور نہیں، اگر آپ کے لیے عزت اور حیثیت کا مطلب صرف آپ کی چھوٹی شان اور انا ہے تو وہ آپ کو مبارک ہو۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ آئندہ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے مت نکالیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ التمش نے باپ کی بات کا مزید انتظار کیے بغیر فوراً فون کی لائن کاٹ دی اور اٹھا سائیڈ میز پہ الٹا رکھ دیا۔ اس کا سینہ غصے سے ہچکولے لے رہا تھا، مگر اس نے گہری سانس لے کے اپنے آپ کو پرسکون کیا۔ پلٹ کر ماہین کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ وہ خود سے یہ پختہ عہد کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی اور ماہین کی دنیا کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ التمش نے فون پہ اپنے باپ کی اس گھٹیا اور دوغلی سوچ کو ایک ہی جملے میں دفن کر دیا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ اور طنز تھا جو سردار دلاور خان کی صدیوں جھوٹی انا کے ٹکڑے اڑا سکتا تھا۔ اس نے بستر پہ لیٹے لیٹے فون کان کے ساتھ لگائے رکھا۔ سرد بے باک لہجے میں کہا، ممکن نہیں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ میں اس معصوم کو چھوڑ کے آپ کی اس نام نہاد حویلی میں واپس آ جاؤں۔ اور ہاں، ایک بات جاتے جاتے آپ کو بھی سوچنی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں، اگر میں آج آپ سے کہوں کہ آپ اپنی بیوی یعنی میری مما کو چھوڑ دیں تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ التمش کی بات پہ دوسری طرف سے ایک لمحے کے لیے مردہ سناٹا چھا گیا، مگر التمش نے رکنے کے بجائے اپنا وار جاری رکھا۔ وہ بھی تو آج سے 30 سال پہلے اسی قبیلے کے فیصلہ اور ونی کی سزا کے تحت اس حویلی میں آئی تھی، اور یہاں آنے کے 1 سال بعد ہی تو میں پیدا ہو گیا تھا۔ تب آپ کا یہ خاندانی قانون کہاں سو رہا تھا؟ ونی کی عورت کوئی وارث یا عزت دار اولاد پیدا نہیں کرتی۔ تب کیوں کسی نے ان پہ انگلی نہیں اٹھائی تھی؟ تب کیوں یہ اصول یاد نہیں آیا؟
وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور بہن تھی۔ التمش کے ان سچ اور کڑوے تیروں نے باپ کے تمام اور خاندانی غرور، منافقت اور انجام نہاد اصولوں پر خچے اٹھا دیے تھے۔ اس کے پاس التمش کے سٹل اور آئینہ دکھانے والے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف کوئی صفائی یا دھمکی آنے کے بجائے اچانک ایک شدید جھٹکے کے ساتھ فون کی بپ کی آواز گونجی۔ سردار دلاور خان نے غصے اور ہیبت سے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کے خود ہی فون بند کر دیا۔ التمش خان کی اسکرین پہ کٹی ہوئی لائن کو دیکھا، اس کے ہونٹوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فون کو واپس میز پہ رکھ دیا، گہری نیند سوتی ہوئی ماہین کو ایک بار پھر اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا، اس کی پیشانی پہ محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ آج اس نے اپنے ماضی کے تمام خوف اور ظلم حویلی کی زنجیروں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اگلے دن فلیٹ کے پرسکون روشن ماحول میں ماہین کی شخصیت میں ایک انوکھا ہی نکھار اور تازگی نظر آ رہی تھی۔ خوف کے سائے جو پچھلے 5 سالوں سے اس کے چہرے کی رونق کھا گئے تھے، التمش کی بے پناہ محبت، تحفظ اور اپنائیت کی دھوپ میں پگھل چکے تھے۔ اس نے ہلکے رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، اس کے چہرے پہ ایک ہلکی پرسکون مسکراہٹ رچی ہوئی تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ کسی قیدی کی طرح نہیں بلکہ ایک بااعتماد اور پیار کرنے والے شوہر کی ملکہ کی طرح جی رہی ہے۔ دوپہر کے وقت التمش نے گاڑی نکالی اور ماہین سے کہا تیار ہو جائے۔ ماہین نے حیرت سے پوچھا وہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو التمش نے ہلکا سا مسکرا کے کہا تو میں تمہارے مائکے لے کے جا رہا ہوں، مگر بابا سے ملوانے نہیں، صرف اپنی ماں کے پاس جن سے ملے ہوئے تمہیں طویل عرصہ ہو چکا ہے۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلا دیا، وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ التمش کی ان چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور دل کے درد کا بھی اس قدر خیال رکھتا ہے۔ التمش نے خود جا کے اس کے دروازے کی گھڑی بجائی اور جب اندر سے دروازہ کھلا تو ماہین بوڑھی، کمزور اور روتی ہوئی ماں اپنی بیٹی کو زندہ سلامت اور اس قدر عزت و نکھار کے ساتھ اپنے سامنے دیکھا تو ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ ساختہ دوڑ کے ماہین کے گلے سے لگ گئی۔ ماہین کی ماں ہچکیاں بن گئی اور وہ بار بار التمش کو دیکھتی جو احترام سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑا ہوا تھا۔ ان کی ماں بیٹی کے ملن کو دیکھ رہا تھا۔ التمش نے اس مشکل گھڑی میں نہ صرف ماہین کو ایک نئی زندگی دی بلکہ اس کی ماں کی جھولی میں بھی ان کی بیٹی کی خوشیوں سے بھر دی۔ وہ لمحہ ماہین کی زندگی کا سب سے انمول اور حسین ترین لمحہ بن گیا۔ گھر کے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتے ہی ماہین اپنی ماں کے گلے لگ کے اس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو دی جیسے پچھلے 5 سالوں کا سارا غبار اور دکھ اندر جمع ہوا خوف ایک ہی لمحے میں آنسوؤں کی صورت میں باہر نکل گیا ہو۔ اس کے کندھے شدت گریہ سے ہل رہے تھے اور اس کی سسکیاں کمرے کی در و دیوار کو بھی سوگوار کر رہی تھیں۔ ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اس طرح ٹوٹ کے روتے دیکھا تو ان کا دل بھی چیڑ کے رہ گیا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ماہین کے سر اور پیٹھ کو سہلایا، اس کے ماتھے پہ بار بار بوسے دیے اور خود بھی روتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر جب ماں نے نظر اٹھا کے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے التمش کو دیکھا، وہ سردار التمش جس کی دھمک پورے علاقے میں مانی جاتی تھی، آج اپنی اہلیہ کے احترام میں کس قدر عاجزی اور سنجیدگی سے سر جھکائے کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں ماہین کے لیے بے پناہ تحفظ اور خلوص صاف جھلک رہا تھا، تو ماں کے دل کا بوجھ ایک دم سے ہلکا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے آنسو پونچھے، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور گہری سانس لے کے پرسکون ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی جس ستم گر سماج اور ظالم حویلی نے ان کی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، اسی حویلی کے سب سے طاقتور اس نے آج ان کی بیٹی کو ہر خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس نے ماہین کی کمزور نہیں رہی تھی بلکہ ایک پروٹیکٹیو اور طاقتور شوہر کی پناہ میں تھی جو اس کی حفاظت کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا سکتا تھا۔ حویلی میں ابھی اس بات کا تناؤ ختم نہیں ہوا تھا کہ التمش نے سرداری اور خاندان کو ٹھکرا دیا کہ باہر سے ایک اور بڑی خبر نے پورے گھر میں ہلچل مچا دی۔ حویلی کا دیرینہ خون ریز دشمن قبیلہ جو ہمیشہ سے اس خاندان کی کمزوری کے انتظار کر رہا تھا، جب اسے یہ پتہ چلا سردار التمش اب اس حویلی کا وارث یا محافظ نہیں رہا اور وہ خاندان کی اندرونی طور پر ٹوٹ چکا ہے، تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ دشمنوں نے رات کے اندھیرے میں التمش کے خاندان کی جائیداد اور حویلی کو گھیرے میں لینے کا منصوبہ بنایا۔ ان کے مسلح افراد مورچہ زن ہونے لگے۔ جب آنے والے خطرے کی بھنک التمش کو لگی تو اس نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اپنے فلیٹ میں ماہین کو مکمل حفاظت اور تسلی دینے کے بعد اکیلے ہی دشمنوں کے گڑھ یعنی ان کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ دشمنوں کی حویلی کے بڑے صحن میں اس وقت درجنوں مسلح افراد اسلحہ لیس ہو کے حملے کی آخری حکمت عملی طے کر رہے تھے۔ اچانک بھاری آہنی دروازے پہ زوردار لات پڑی اور دھماکے سے کھل گیا۔
دشمن کے سردار اس کے گھنڈے چونک کے پلٹے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازے پہ کوئی اور نہیں بلکہ اکیلا سردار التمش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے پرواہی کی وہ آگ چل رہی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تم یہاں اکیلے؟ دشمن سردار نے بخلا کے پستول اٹھانا چاہی مگر التمش نے برق رفتاری سے آگے بڑھا۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر دشمن کے ہاتھ پہ ایسا کاٹھی وار کیا کہ اس کا ہتھیار دو جا گرا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دشمن کے لیے کسی ہولناک خواب سے کم نہیں تھا۔ التمش اکیلا صرف ایک طوفان کی طرح ان پہ ٹوٹ پڑا۔ اس کے طاقتور غضبناک واروں نے چند ہی منٹوں میں دشمنوں کے بڑے بڑے سورماؤں کو دھول چٹا دی اور ہاتھ اس کے خاندان یا اس کی طرف اٹھتے تھے اس نے سب توڑ دیے۔ دشمن کی پوری فوج جو حملے کے خواب دیکھ رہی تھی ایک شخص کی گرج اور عزم کے آگے اس طرح بکھر گئی کہ سغیوں میں افراتفری مچ گئی۔ التمش نے اکیلے ہی دشمنوں کی حویلی میں گھس کے ان کے چھکے چھڑا دیے اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی سرداری کا محتاج نہیں بلکہ اس کی اپنی ذاتی ایک لشکر جرار کے برابر ہے۔ دشمنوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کے ان کے گڑھ میں گھس کے ان کے کٹور کو پاؤں تلے روند کے اس کے بعد التمش جب رات کے اپنے پرسکون فلیٹ میں لوٹا تو اس کے وجود میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ ماہین جو اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی اس نے خیریت سے اپنے سامنے دیکھا تو اس کے دل کا بوجھ کم ہو گیا۔ التمش نے مسکرا کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ دونوں ایک بار پھر اپنی پرامن اور خوبصورت دنیا میں لوٹ آئے۔ ادھر حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ سردار دلاور خان کا کٹور خاک میں مل چکا تھا۔ پورے گھر میں عجیب سا اداس سکوت طاری تھا۔ اندھیرے میں اچانک ایسی خبر آئی جس نے حوریہ کی دنیا بدل دی۔ چند دنوں سے طبیعت کی ناساز اور متلی کی کیفیات کے بعد حوریہ کا چیک اپ کروایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ نے سب کو دنگ کر دیا۔ حوریہ ماں بننے والی تھی۔ اس خبر نے حویلی کے در و دیوار پہ چھائی اداسی کو ایک لمحے کے لیے سمیٹ لیا۔ جہاں ایک طرف یہ خبر سنتے خاندان کے لیے ہکا بکا کر دینے والی تھی وہیں دوسری طرف حوریہ کے اندر موجود انا کا بت بھی ہلنے لگا۔ وہ ہمیشہ التمش کی محبت اور طاقت کی دیوانی تھی۔ اب اپنے اندر ایک نئی زندگی کی دھڑکن محسوس کر رہی تھی۔ وہاب جو شروع سے ہی حوریہ کے دل میں کوئی مقام نہیں رکھتا تھا اور اب جسے صرف حوریہ مجبوری سمجھتی تھی، اس نے آنے والے بچے کی خبر سنی تو آنکھوں میں انوکھی چمک اور حوریہ کے لیے احترام اور محبت کا دریا امد اڑایا۔ اس نے اس طرح دن رات حوریہ کی دیکھ بھال کی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا اور ایک سایہ بن کے اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے حوریہ کے پتھر دل کو موم کرنا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حوریہ کے رویے کی تلخی اور نفرت دھیمی ہونے لگی۔ وہاب کی بے پناہ خلوص اور دن رات کی محبت نے آہستہ آہستہ درمیان حائل دیوار کو گرا دیا۔ ان کے تعلقات میں نرمی، اپنائیت اور بہتری کا ایک نیا خوبصورت سفر شروع ہو گیا۔ حویلی کے بڑے دارالاماشا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا جس میں خاندان کے تمام بزرگ اور چوٹی کے افراد موجود تھے۔ ماحول شدید دباؤ اور تناؤ کا شکار تھا کیونکہ دشمن قبیلے کے حملے کی کوشش اور التمش کے اکیلے سب پہ بھاری پڑنے کی خبریں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ التمش کے بغیر حویلی کا دفاع وقار خطرے میں ہے۔ بزرگوں نے کٹور چہروں کے ساتھ وہاب کو اپنے سامنے بلایا اور اس پہ شدید دباؤ ڈالے ہوئے حکم صادر کیا، دیکھ لیا تم نے التمش کی بغاوت کا نتیجہ۔ اب خاندانی وقار کو بچانے کا ایک راستہ ہے کہ تم آگے بڑھو، اس حویلی کی سرداری سنبھالو۔ مگر وہاب جو پچھلے کچھ دنوں سے حوریہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تعلقات اور زندگی کی حقیقت کے قریب سے دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً ہاتھ جوڑ لیا اور نہایت مضبوط تو ٹوک لہجے میں بزرگوں کو حکم کو ٹھکرا دیا۔ معاف کیجیے گا تایا بابا، تمام بزرگوں، سرداری کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے سنبھال سکے۔ میری اوقات اور حیثیت آپ سب کے سامنے ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ التمش بھائی کے بغیر یہ حویلی ایک صفر کے برابر بھی نہیں۔ جو روب، جو طاقت اور جو عقل التمش بھائی کے پاس ہے، نہ مجھ میں ہے نہ اس خاندان کا کوئی اور شخص اسے سنبھال سکتا ہے۔ یہ بوجھ ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ انا کی اس جنگ میں انہوں نے اپنے سب سے بڑے محافظ کو خود اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ فلیٹ کے کچن میں ہلکی پیلی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ چولہے پر رکھی چائے کی کیتلی سے ہلکی بھاپ نکل رہی تھی اور اس میں پتی ابلنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ ماہین چائے کے کپ تیار کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک اسے اپنے ارد گرد فضا تپش میں بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کے دیکھتی تو مضبوط اور طاقتور بازوؤں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، کچن کاؤنٹر کے گرد گھیرا ڈال کے اسے اپنی پناہ میں لیا۔ التمش بغیر کسی آہٹ کے چہرے پہ ایک دلکش مسکراہٹ سجائے بالکل پیچھے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماہین اپنی سانسیں بحال کر دی، التمش نے تھوڑا جھک کر اپنی گرم سانسیں اس کی گردن پہ بکھیریں اور وہاں اپنا لمس چھوڑ دیا۔ اس اچانک بے تکلف قربت نے ماہین کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑا دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اور گالوں کی سرخی شرم و حیا کے مارے انار کی طرح لال سرخ ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا چمچ چھوٹ کے کاؤنٹر پہ گرا۔ وہ ہکلا کے دھیرے سے بولی، التمش کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، یعنی چائے جل جائے گی۔ التمش نے اس کے کندھے پہ اپنا چہرہ ٹکاتے ہوئے مدھم رس بھرے لہجے میں کان میں سرگوشی کی، اس فلیٹ میں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا نہیں میری جان۔ چائے جلتی ہے تو جلتی رہے، پہلے سے میری شہزادی کا رنگ تو دیکھو کہ شرم سے کتنا لال ہوا ہے۔ ماہی نے شرما کے اپنی پلکیں جھکا لی۔ التمش کے بازوؤں کے حصار میں سمٹ کے رہ گئی، جہاں کا یہ چھوٹا سا کچن بھی دنیا کی سب سے حسین جگہ لگ رہا تھا۔ التمش نے ماہین کے گالوں کی لالی اور اس کے معصوم جھجک کو دیکھ کر اپنے بازوؤں کی گرفت کو تھوڑا اور نرم کیا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے انتہائی پیار اور عقیدت سے سرگوشی کی، میری سردارنی۔ یہ سنتے ہی ماہین نے ہلکا سا منہ بنا لیا۔ اس کے لبوں پہ شوق اور پیاری سی ہنسی مچل اٹھی۔ اس نے شرما کے اپنی گردن موڑی اور چھیڑنے والے انداز میں جواب دیا، کیسی سردارنی؟ خود تو اب آپ کسی حویلی کے سردار رہے نہیں، پھر کیسی سردارنی، کیسا تخت؟ التمش کے چہرے پہ ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے محبت سے بھرپور لہجے میں بولا، سرداری چھوڑ دی تھی تو کیا ہوا، اصل سلطنت تو مل گئی۔ ویسے بھی آپ کے سسر جی کا ابھی فون آیا تھا، بڑی منت سماجت کر کے واپس بلا رہے ہیں۔ اگر میری یہ خاص سردارنی اجازت دے گی تبھی تخت پہ قدم رکھوں گا، ورنہ میرے لیے تو یہ فلیٹ اور میری یہ چھوٹی سی دنیا سب کچھ ہے۔ ماہی نے التمش کی بات سنتے ہی فوراً اپنے ہاتھ ہلکا سا ہلا کے نفی میں گردن جھٹکی۔ اس کی آنکھوں میں ماسی کا ہلکا سا خوف پھر سے لہرانے لگا۔ اس نے دھیمی مگر پکی آواز میں کہا، نہیں التمش، ہمیں وہاں واپس نہیں جانا چاہیے۔ اس حویلی میں میرے لیے صرف دکھ اور تانے ہیں۔ میں اب پرانی دنیا میں دوبارہ قدم نہیں رکھنا چاہتی۔ میرے لیے یہ فلیٹ اور یہ سکون ہی سب کچھ ہے۔ خدایا مجھے اس خوف کے بھور میں واپس مت دھکیلیے گا۔ التمش نے ماہین کے دونوں کاندھے اپنے ہاتھوں میں لیے اور نرمی سے دبایا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک پر اعتماد اور پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میری جان تم پہ بھروسہ رکھو۔ اب وہ پرانا التمش اکیلا نہیں ہے، نہ ہی وہ پرانی حویلی اب ویسی رہی ہے۔ کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا، کیونکہ تم صرف ماہین نہیں ہو، تم سردار التمش کی وہ طاقت ہو جس کے بغیر حویلی کے دن بھی نہیں چل سکتی۔ میں تمہیں وہاں کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کے لیے نہیں لے جا رہا، بلکہ اپنی فتح اور تمہارے حق کی سر بلندی کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا مجھ پہ اتنا اعتبار نہیں؟ التمش کی ان پرخلوص اور مضبوط باتوں نے ماہین کے دل کے ہر ڈر کو پگھلا کے رکھ دیا۔ اس نے التمش کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت تحفظ کا جو سمندر دیکھا، اس کے بعد انکار کی کوئی وجہ باقی نہ تھی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کے اپنی پلکیں جھکا دی اور رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اگلی صبح فلیٹ کا دروازہ بند کر کے وہ دونوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ التمش کی گاڑی جب شہر کی پکی سڑکوں کو چھوڑ کے گاؤں کی طرف بڑھی تو سورج کی سفید سنہری دھوپ نے ان کے استقبال کے لیے چمک رہی تھی۔ ماہین کی کار کی کھڑکی سے باہر لہلہاتے کھیتوں، پرانے راستوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل میں اس بار کوئی سہمپرا یا گھبراہٹ نہیں تھی، کیونکہ اس بار اس کا ہاتھ تھامنے والا وہ شخص اس کے ساتھ تھا جس نے دنیا کی ہر طاقت کو اس کے قدموں میں جھکا دیا۔ التمش کی گاڑی جب گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو حویلی کے بڑے آئینی دروازے کے سامنے رکی۔ باہر کا منظر حال بالکل بدلا ہوا تھا۔ پرانی تلخی، خوف کشیدگی کی جگہ پرسکون خاموشی نے احترام نے لے رکھی تھی۔ حویلی کے بڑے سین اور احاطے میں پورے علاقے کے معززین کسان قبیلے کے تمام افراد باقاعدہ قطاروں میں کھڑے تھے۔ جیسے التمش نے گاڑی کا دروازہ کھول کے قدم باہر رکھا، فضا نعروں سے گونج اٹھے۔ یہ کسی طاقت یا خوف کا ڈر نہیں، بلکہ ایک محافظ کے لیے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا خراج تحسین تھا، جس نے اپنے اصولوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ التمش نے اگلی سیٹ سے ماہین کا ہاتھ تھاما، بڑی نرمی اور اعتماد کے ساتھ باہر نکالا۔ آج ماہین کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی، اس کے چہرے پہ باوقار پرسکون مسکراہٹ تھی، اس کا سر فخر سے بلند تھا۔ حویلی کے بزرگوں اور پراسرار دلاور خان نے آگے بڑھ کے خود التمش کا استقبال کیا۔ بڑے سردار نے آگے بڑھ کے باضابطہ طور پہ اپنے خاص طور پہ روایتی پگڑی دوبارہ التمش کے سر پہ سجا دی، جو خاندانی سرداری کی علامت تھی۔ قبیلے کے تمام افراد نے سر جھکا کے التمش کو ایک بار پھر پورے احترام، طاقت اور متفقہ فیصلے کے ساتھ اس حویلی کا باضابطہ سردار تسلیم کیا۔ وہ منظر اس بات کی گواہی تھا کہ سچی طاقت ظلم یا طاقت کے زور پہ نہیں، بلکہ اپنوں کی حفاظت اور انصاف کے بل بوتے پہ حاصل ہوتی ہے۔ آج التمش نے نہ صرف اپنی سرداری بلکہ ماہین کا کھویا ہوا مان بھی ہمیشہ کے لیے جیت لیا۔ 1 سال کا یہ عرصہ حویلی کے در و دیوار سے تمام پرانے دکھ، تلخیاں، خوف ہمیشہ کے لیے مٹا چکا تھا۔ اب اس پرشکوہ حویلی میں صرف اور صرف خوشیوں، قہقہ اور بچوں کی کھلکھلاہٹ کا راج تھا۔
آج حویلی کا ماحول ایک بار پھر کسی شاندار جشن کا منظر پیش کر رہا تھا، اور اس خوشی کی سب سے بڑی وجہ ماہین اور التمش کے ہاں جڑواں بچوں، ایک بیٹا اور بیٹی کی ولادت تھی۔ حویلی کے خاص کمرے میں مدھم اور خوشگوار روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بستر پہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی ماہین کے چہرے پہ ممتا کی وہ انوکھی چمک اور سکون تھا جو دنیا کی ہر دولت سے قیمتی ہے۔ اس کی گود میں نوزائیدہ بچوں کی نرم و ملائم ننھی جانیں موجود تھی، جن کی معصوم سانسیں اس پورے کائنات کو حسین بنا رہی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا، التمش اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ فخر، بے پناہ محبت اور شکر گزاری کا ایسا نور تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا بستر کے قریب آیا اور جھک کے ایک لمحے کے لیے اپنے دونوں بچوں کو پیار کیا، پھر اپنی نظریں اٹھا کے ماہین کے چہرے پہ ٹکائیں۔ التمش نے آگے بڑھ کے گرم اور لرزتے ہاتھ ماہین کے سر پہ رکھے، انتہائی عقیدت اور محبت سے اس کی پیشانی پہ ایک طویل بوسہ دیا۔ شکریہ میری جان۔ التمش کی آواز میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ اور بھرپور اپنائیت تھی۔ تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور اس حویلی کو اصل روح عطا کی۔ ماہین نے اپنے نم نینوں کے ساتھ مسکرا کے التمش کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے دل میں اب کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ ماضی کی طوفانی راتیں پیچھے رہ چکی تھی۔ سامنے محبت، وفا اور روشنی سے بھرا ہوا ایک ہمیشہ کا سدا بہار سورج طلوع ہو چکا تھا۔ باہر حویلی کے آنگن میں ڈھول کی تھاپ اور خوشیوں کی شہنائیوں اور دعاؤں کا شور گونج رہا تھا۔